الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں آپ احکام نماز سے متعلق گفتگو ایک عرصے سے سن رہے ہیں در حقیقت نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری یہ نماز قبول کرے اور پھر اس کے بدلے میں اللہ اپنی رضا اپنی بخشش اپنی مغفرت عطا کرتے ہوئے ہمیں جنت عطا کرے یہ اس کا بنیادی مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازیں اپنی عبادات روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ویسا کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ثابت ہے اگر ایسا کریں گے اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائے گا وہ عمل اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اللہ کے ہاں اس عمل کی بالکل ایک پھوٹی کوڑی برابر بھی کوئی قیمت نہیں ہے تو اسی جستجو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بظاہر وہ آپ کو چھوٹی لگتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کے نبی نے جو بھی عمل کیا ہے وہ بہت بڑا ہے اور بہت ہی قیمت ہے اللہ کے نزدیک
گزشتہ جمعہ آپ نے رفع الیدین کے حوالے سے گفتگو سنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ رفع الیدین کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل ہے جو نماز کے اعمال میں سے نماز کی یہ زینت، اسے انہوں نے نماز کی زینت قرار دیا، جسے خلاف سنت نماز پڑھنے والے نماز کے ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، کہ بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، میاں تم مکھیاں مارتے ہو، مچھر اڑاتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے نماز میں کہ بار بار تم ہاتھ اٹھاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کے بارے میں اس طرح کے جملے کسنا، اس طرح کے جملے کہنا اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مذاق اور مسخرے پن کا باعث بنے، تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ترک رفع میں جو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے جسے عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ان سے کہا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل آپ پڑھ کر بتلاؤ، ہمیں دکھاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی، اور اس میں الفاظ یہ ہیں، لم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ مع تکبیرۃ الافتتاح، یا ایک روایت میں مع تکبیرۃ الاولی، کہ انہوں نے نہ ہاتھ اٹھائے مگر ایک مرتبہ پہلی تکبیر کے ساتھ۔ پہلے تو معنوی اعتبار سے بھی یہ روایت دیکھی جائے تو معنوی اعتبار سے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ میں ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کی، لم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، انہوں نے نہ ہاتھ اٹھائے مگر ایک مرتبہ مع تکبیرۃ الافتتاح، پہلی تکبیر کے ساتھ۔ تو پہلی تکبیر میں جو ایک دفعہ رفع الیدین کرنا ہے، یہ عمل شیعہ کے عمل کی نفی کرتا ہے۔ شیعہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو وہ 3 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر تیسری دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ حالت قیام میں قرات وغیرہ جو بھی کرنا ہو کرتے ہیں۔ یہ روایت اس کی نفی کرتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر محدثین کے پیمانے کے مطابق اسے پرکھا جائے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا قول ترمذی میں نقل کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف میں حاشیے پر ان کا یہ قول موجود ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو امام ہیں اور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں لم یثبت، یہ روایت ثابت ہی نہیں، یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ اب بخاری اور مسلم کے مقابلے میں، صحیح ترین روایات کے مقابلے میں، اپنے کمزور مذہب اور مسلک کو سہارا دینے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو پیش کرنا اور صحیح روایات کا انکار کرنا، یہ تو بالکل قرین انصاف نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں لیسا ہوا بصحیح علی ھذا المعنی، کہ یہ روایت اپنے اس مفہوم میں بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ مشکات والا بھی
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو لایا ہے جہاں یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں. تو جو روایت محدثین کے پیمانے کے مطابق صحیح نہیں ہے ان روایات کو بنیاد بنا کر بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایت کا انکار کرنا یہ بالکل بھی قرین انصاف. دوسری بات، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا تو ہمیں کہا کہ مالی اراکم، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلاتے ہو. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلاتے ہو. پہلی بات یہ ہے، یہ بات رفع الیدین نہ کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے اور پھر منع کر دیا تھا. اگرچہ منع والی روایت وہ نہیں دکھاتے اور نہ ہی دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہتے ضرور ہیں کہ جی شروع دور میں کرتے تھے اور بعد میں آپ نے منع کر دیا تھا. سوال یہ ہے، جس عمل کو اللہ کے رسول شروع دور میں کرتے ہو اور وہ آپ کا اپنا عمل ہو، پھر صحابہ اسی کے مطابق کر رہے ہوں، تو صحابہ کو جب روکیں گے تو اس انداز میں روکیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، سرکش گھوڑوں کی طرح دمیں ہلاتے ہو. صحابہ کہتے یا رسول اللہ کل تک تو ہم نے آپ کو بھی دیکھا آپ کرتے تھے، کل تک تو یہ سنت تھی، آج یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں کیسے ہو گئیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول اپنے کسی عمل کے بارے میں یہ جملہ کہے. دوسری بات، مسلم شریف میں یہ روایت التحیات کے باب میں ہے، رفع الیدین کی روایت التحیات کے باب میں ہے. اب تشہد کے باب میں رفع الیدین کی روایت بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، جبکہ مسلم میں رفع الیدین کا باب موجود ہے؟ اور امام مسلم اگر سمجھتے کہ یہ روایت رفع الیدین کے منافی ہے تو ترک رفع کا باب باندھتے اور اس میں اس کو بیان کرتے. لیکن التحیات کے باب میں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد بھی واضح ہوتا ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے یہ روایت بیان کی، وہی اگلی دوسری روایت بیان کرتے ہیں اور مسلم شریف میں بیان کرتے ہیں، ایک ہی صفحے پہ بیان کرتے ہیں، بس آگے پیچھے. وہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ، پہلی جو روایت ہے مختصر ہے، یعنی کچھ باتوں کا ذکر ہے کچھ باتوں کا ذکر نہیں ہے. جو دوسری روایت ہے وہ مفصل روایت ہے تفصیل کے ساتھ. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے اور التحیات میں بیٹھے تھے، جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی دائیں طرف بھی ہم نے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا اور منہ سے السلام علیکم کہا، اور بائیں طرف بھی ہاتھ اٹھا کے سلام کیا اور منہ سے السلام علیکم کہا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم سرکش گھوڑوں کی طرح دمیں ہلاتے. یہ عمل رسول اللہ کا نہیں تھا اور یہ سلام میں رفع الیدین کی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس سلام والی رفع الیدین سے آپ نے روکا. اور شیعہ کا اس روایت پر بھی اب عمل ہے. وہ یوں تو نہیں کرتے، البتہ وہ یوں رفع الیدین جیسے رفع الیدین کی جاتی ہے ایسا کرتے، پھر رانوں پہ ہاتھ مارتے، پھر اٹھاتے، پھر رانوں پہ ہاتھ مارتے، اس طرح پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں. تو اس روایت سے بھی اس چیز کی اصلاح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا ہے.
آپ نے اس چیز سے روکا ہے صحابہ کو کہ ایسا نہ کرو۔ اب صحابہ کرام سے جو چیز، جیسا آپ پچھلے جمعہ سن چکے ہیں، کثرت سے جو چیز ثابت ہے، حضرات کے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن سے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، دنیا میں آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، اس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، یہ سارے صحابہ کرام جلیل القدر اس میں شامل ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جز رفع الیدین ایک کتاب لکھی ہے جو صرف رفع الیدین کے مسئلے پر ہے، اس میں یہ وہ روایات لائے ہیں کہ عشرہ مبشرہ سارے کے سارے رفع الیدین کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق بھی کرتے تھے، عمر فاروق بھی کرتے تھے، علی المرتضیٰ بھی کرتے تھے، اور دیگر پورے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے انہوں نے بیان کیا کہ سارے رفع الیدین کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبوب سنت ہے، اور پھر لوگوں نے اس کے بارے میں ایسی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں کہ جو خود امام صاحب کو بھی معلوم نہیں تھی، امام صاحب کو بھی معلوم نہیں تھی جو کہانیاں لوگوں نے اس مسئلے پر گھڑ رکھی ہیں کہ جی وہ شروع میں اس لیے کرتے تھے، اور دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، حتیٰ کہ فقہ میں بھی نہیں کہ رفع الیدین کی یہ لاجک۔ شروع میں کرتے تھے، منافق آئے بغل میں بت چھپا لیتے تھے، جب سجدہ کرتے تھے نکال کے آگے رکھ دیتے تھے تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کروائی تاکہ ان کے بت گر جائیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر رفع الیدین سے بت گرتے، رفع الیدین سے بت گرتے تو پہلی رفع الیدین سے گر جاتے۔ جب تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کی، پہلی رفع الیدین سے بت گر جاتے۔ رکوع پہ جانے کی رفع الیدین تو بت گرنے کے بعد ہے، رکوع سے اٹھنے کی رفع الیدین بھی بت گرنے کے بعد ہے، تو بت گرانے والی تو پہلی رفع الیدین ہوتی، اور وہ پہلی تو آج تک تمہارے اندر بھی باقی ہے۔ پہلی رفع الیدین تو تمہارے اندر بھی آج تک باقی ہے۔ اگر یہ بت گرانے کے لیے ہوتی تو وہ پہلی ہوتی۔ پھر یہ ویسا بھی جھوٹ ہے، آپ بغل میں کوئی بھی چیز رکھ لیں اور پھر آپ رفع الیدین کریں، وہ نہیں گرے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، بغلیں اٹھانے کا ذکر نہیں۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ آپ نے بغلیں اٹھانے کا حکم دیا تاکہ بت گر جائے تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات، آپ نے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا۔ آپ کوئی بھی چیز یہاں چھپا لیں اور ہاتھ اٹھاتے رہیں، 1000 دفعہ بھی اٹھائے نہیں گرے گی۔ یہ تجربے کی بات ہے، آپ گھر جا کے تجربہ کیجیے۔ آپ موبائل بغل میں چھپائیے اور پھر آپ رفع الیدین کیجیے، دیکھیے گرتا ہے کہ نہیں گرتا۔ یہ اس طرح کے قصے اور کہانیاں دیکھیے۔ رفع الیدین در حقیقت اللہ رب العالمین کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف، منہ سے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، یہ جب منہ سے کہتا ہے، ہاتھوں سے ہینڈز اپ ہوتا ہے، ہاتھوں سے ہینڈز اپ ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے۔ یہ ہینڈز اپ ہونا اس بات کی دلیل ہوتا ہے، آپ نے کبھی ٹی وی پہ جنگیں دیکھی ہوں تو جو فاتح فوج ہوتی ہے وہ شکست کردہ فوج سے کہتی ہے ہینڈز اپ۔ وہ پوری کی پوری فوج، چاہے وہ ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، اپنے ہتھیار زمین پہ ڈال دیتی ہے اور اپنے ہاتھ کھڑے کرتی ہے۔ یہ ہاتھ کھڑے کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میں نے تیری بڑائی کو، تیرے غلبے کو اور تیری جیت کو میں نے مان لیا، اپنی شکست کو، اپنی کمزوری کو، اپنی بے بسی کو بھی میں نے مان لیا۔ یہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے کہ جب کوئی شخص ہینڈز اپ ہو جائے تو سامنے والا اس پر گولی نہیں چلائے، گرفتار کرے گا، ہاتھ اس کے پکڑ لے گا، ہتھ کڑی بھلے لگا لے گا،
لیکن جان سے نہیں مارے گا۔ یہ رول ہے پوری دنیا کا کہ جب بندہ خود سرنڈر کر دے، ہاتھ کھڑے کر دے، اب آپ اس پر فیر نہیں کھول سکتے۔ یہی بنگلہ دیش میں ہماری آرمی کے ساتھ یہی ہوا، پوری کی پوری فوج نے ہینڈز اپ کیے اور وہ تقریباً 90,000 کے قریب فوج قید میں آ گئی۔ تو یہ دنیا کا رول ہے۔ اب آپ اللہ کے دربار میں ہینڈز اپ کیوں کرتے ہیں؟ منہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ، میں اپنے علاقے میں وڈیرا تھا، چودھری تھا، ڈی سی تھا، کمشنر تھا، ایس ایچ او تھا، آئی جی تھا، وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعظم تھا، صدر تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تھا، لیکن تیری دربار میں پہنچ کر میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیری دربار میں کچھ نہیں ہوں۔ تو جیتا، میں ہارا، تو بڑا، میں چھوٹا، تو طاقتور، میں کمزور، تو دینے والا، میں لینے والا، خالی ہاتھ۔ اور دوسری بڑی حکمت اس کے اندر یہ ہے، بندہ جب مسجد میں آتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے، اپنی دکان، کاروبار، بینک بیلنس، سب کچھ اللہ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر، خالی ہاتھ اپنے رب کو دکھاتا ہے۔ اللہ دیکھ، میں خالی ہاتھ تیرے دربار میں آیا ہوں، لیکن اس نیت سے آیا ہوں کہ تو سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ میں آیا خالی ہاتھ ہوں، لیکن یہاں سے جب جاؤں تو مجھے مالا مال کر، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے مالا مال کر۔ میں دیکھ تجھے خالی ہاتھ دکھا رہا ہوں، میں تیری رحمت کا، تیرے فضل کا، تیرے کرم کا محتاج ہوں، اور یہی بھیک مانگنے آیا ہوں تیری دربار۔ بندہ جب اس نظریے سے اللہ کے دربار میں اس سنت پر عمل کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کی وہ چاہت رکھتا ہے، جس کی وہ آرزو رکھتا ہے، جس کا وہ متمنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو نبی کی سنتوں کا مذاق نہ اڑائیے، بلکہ ان سنتوں پر عمل کیجیے۔ ایک اور روایت بخاری سے پیش کی جاتی ہے کہ جی رفع الیدین نہ کرنے کی روایت بخاری میں ہے۔ اچھا بھی کہاں ہے؟ بخاری میں ہے، ایک شخص آیا مسجد میں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے تھے، وہ مسجد میں آئے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آیا، گویا آپ اسے دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے، آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ چلا گیا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، دوبارہ چلا گیا، جیسے اس نے پہلے نماز پڑھی تھی اب بھی ویسے پڑھی۔ جب دوبارہ آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی۔ اب دوبارہ پڑھ کے جب آیا، ظاہر بات ہے دوبارہ بھی اس نے اسی طریقے پہ پڑھی جیسے پہلے پڑھ رہا۔ تو آپ نے جب تیسری مرتبہ اسے حکم دیا کہ جا دوبارہ نماز پڑھ، یعنی سہبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی، تو اب وہ شخص اپنی ہار مان کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جیسی نماز آتی ہے میں بار بار ویسی پڑھ رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں یہ نماز نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز میں جو جو خرابیاں دیکھی صرف اسی کی نشاندہی کی، باقی چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہے اور اس طرح سیدھا کھڑا ہو جا
کہ ہر ہڈی اپنے اصلی مقام پر آ جائے، پھر رکوع کر، اور اس طرح رکوع کر کہ تیرا سر، تیری کمر بالکل ایک لیول پہ برابر۔ کچھ لوگ سر کو ایسا جھکا دیتے ہیں، پاؤں کو دیکھنے کے لیے نیچے ایسا جھکا دیتے ہیں کہ کمر اونچی ہوتی ہے، سر نیچا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سر کو کم جھکاتے ہیں اور کمر نیچی ہوتی ہے، سر اونچا ہوتا ہے۔ اگر تو یہ کسی تکلیف کی وجہ سے ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے کسی کی کمر میں تکلیف ہے، وہ زیادہ نہیں جھکا پاتا ہے، اس کو عذر ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے اور آپ صحت مند ہیں، جوان ہیں، اور آپ کے اعصاب میں ایک لچک ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، تو آپ سر اور کمر کے لیول کو رکوع میں برابر رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا سجدہ ایسا کر، تیرے ہاتھ، تیرا سر جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی جب آپ زمین پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کا سر اس طرح ہو کہ آپ کے ہاتھ دونوں طرف کے کانوں کے برابر ہو، سجدہ ہاتھوں کے بیچ میں، نہ اس سے آگے ہو یعنی ہاتھ پیچھے نہ ہو، اور نہ ہاتھ سر سے آگے ہو، کانوں کے بالکل برابر، سر جو ہے اس کے بیچ میں ہے۔ پھر فرمایا ایک سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جا، ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جائے۔ اسی طرح آپ یعنی تسلی سے، ایسا نہیں کہ اٹھتے ہوئے بس اللہ اکبر کیا، ابھی پورے بیٹھے بھی نہیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر نہیں، آپ اٹھ کے بیٹھیں اطمینان کے ساتھ، اور اس میں دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ آپ دعا پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ یہ طریقہ اس کو بتایا، اس میں رفع الیدین نہیں بتائی، اس میں رفع الیدین نہیں بتائی۔ کہتے ہیں دیکھو اگر رفع الیدین بھی نماز کا کوئی حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول اسے بتاتے۔ اور کمال بات یہ ہے، اصل میں شریعت جو ہے نا چور بازاروں کو بالکل بھی راستہ نہیں دیتی، چور بازاری کے سارے دروازے بند کرتی۔ کمال بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اسے نماز بتائی، طریقہ نماز کا، اللہ اکبر کہہ کر ہر ہڈی اپنے اپنے مقام پر آ جائے، یہ تو بتایا، لیکن اس پہلی اللہ اکبر کے ساتھ بھی رفع الیدین نہیں بتایا۔ پہلی رفع الیدین جو نماز میں ہر کوئی کرتا ہے، آپ نے اسے وہ بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کسی میں خرابی دیکھتے تو ڈائریکٹ اسی چیز کی اصلاح کرتے جو خراب تھی، جو صحیح وہ کر رہا تھا اس کو نہیں چھیڑتے۔ اگر عدم ذکر سے یہ ثابت ہو گیا کہ رکوع پہ جانے والی رفع الیدین نہیں ہے، اس میں ذکر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا، ذکر نہیں ہے۔ رکوع سے اٹھنے والی رفع الیدین یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا یا اسے کہا کہ نہ کر، نہیں، ذکر نہیں، تو پہلی رفع الیدین کا بھی تو ذکر نہیں ہے نا۔ جب اہل حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میاں اس میں تو پہلی رفع الیدین بھی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، کسی رکن کی دعا بھی نہیں ہے، فاتحہ بھی نہیں ہے، اور قرات بھی نہیں ہے، رکوع کی دعا بھی نہیں ہے، سجدے کی دعا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ آخری قعدہ بھی نہیں، جو اتحیات آخری قعدہ ہے اس روایت میں وہ بھی نہیں ہے، تو اس پہ تو بہت کچھ نہیں ہے۔ اگر اس حدیث سے رفع الیدین کا ترک ثابت ہوتا ہے تو پھر آخری اتحیات کا چھوڑنا بھی اور پہلی رفع الیدین کا چھوڑنا بھی، دعاؤں کا نہ پڑھنا بھی، سب کچھ اس سے ثابت ہے۔ اب اس کا پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلی رفع الیدین اور آخری اتحیات وہ تو دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، اس میں نہیں ہے تو کیا ہوا، دوسری حدیثوں میں ثابت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے، یہی الفاظ
جو رفع الیدین اہل حدیث کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتے کہ وہ بھی دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، اگرچہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے رفع الیدین اسے نہ کرنے کو کہا، نہیں، صرف آپ نے بتایا نہیں، ذکر نہیں اس کا، جیسے پہلی کا نہیں بتایا اسی طرح دوسری تیسری چوتھی کا بھی نہیں بتایا، اسے رفع الیدین نہیں بتائی، کوئی سی بھی نہیں بتائی۔ اب جب وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے تو جو رفع الیدین اہل حدیث کرتے ہیں وہ بھی تو دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، جو آپ پچھلے جمعے کو سن چکے ہیں۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وہ لوگ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت کے آ جانے کے بعد، واضح احکامات کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسے پھیر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں جدھر وہ جاتا ہے۔ جو بندہ بھی ہمارے پیغمبر کی مخالفت پر اتر آتا ہے ہم اس کی باغ ڈور ڈھیلی کر دیتے ہیں، اسے جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم اس کی باغ ڈور ڈھیلی کر کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اے مسلمانوں اگر سمجھو اس حقیقت کو جانو تو دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں وہ کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں، کسی امتحان میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ کہیں دردناک عذاب میں نہ گر جائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ کو عذاب علیم سے بچانے والی، آزمائش سے بچانے والی، مصیبتوں سے نجات دلانے والی۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق نہ اڑائیے، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو ناراض نہ کیجیے، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کائنات کے بادشاہ رب العالمین کو ناراض نہ کیجیے۔ اگر کائنات کا بادشاہ ناراض ہو گیا یقین مانیے ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اور وہ کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو میں نے تمہارے لیے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بہترین نمونہ، بہترین مثال بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب سے کہلوایا گیا آپ میری مخلوق کو بتاؤ اپنے آنے کے بعد، آپ بتاؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے اپنی نمازیں ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ خذوا عنی مناسککم، اپنے حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ آج مجھ سے تم حج کے احکامات اور نماز کے احکامات بھی سیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کل ہماری تمہاری ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ جس عمل میں آیا۔ اب آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ کے آگے ایک صحابی جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس صحابی کی جو تہبند باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنے سے نیچے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اور نبی کبھی بھی غلط بات پہ چپ نہیں رہتا۔ ہم تو
سوچتے ہیں یار ناراض ہو جائے گا، برا لگے گا، برا مانے گا، ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، ہم چپ کر جاتے ہیں۔ نبی چپ نہیں کرتا، اس کو اللہ کو راضی رکھنے کی فکر ہوتی ہے، دنیا کو راضی رکھنے کی نبی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے اسے دیکھ کر آواز دی اور کہا کہ ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو اٹھاؤ، اونچا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کتنا اونچا کروں، کتنا اونچا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں میری سنت پسند نہیں؟ کیا تمہیں میری سنت پسند نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے دیکھ، میں اپنی تہبند کیسے باندھے ہوئے، میں اپنی تہبند کیسے باندھے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی تہبند نصف پنڈلی تک تھی، نصف پنڈلی تک، اور میں نے فوراً اپنی تہبند کو اوپر سے، اچھا یہ بھی دیکھو اگر کپڑا بڑا ہے اس کو اوپر سے لپیٹا جائے، نیچے سے نہیں۔ نیچے سے فولڈ کرنے سے جس طرح یہاں نمازی حضرات آتے ہیں اور ائمہ مساجد نے ان کی عادتیں خراب کر رکھی ہیں، وہ جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب بولتے ہیں اپنے اپنے کپڑے اوپر کر لو، تو وہ پانچے موڑ لیتے ہیں، پینٹ کا پجامہ ہو یا پینٹ ہو یا شلوار ہو، وہ اس کو اوپر کر لیں، نیچے سے فولڈ کرتے، یہ منع ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ آستین والے آتے ہیں، آستین فل ہوتی ہے لیکن اس کو فولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم۔ اگر آستین ہاف ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز اسی طرح بہترین ہوگی، لیکن اگر آستین فل ہے تو پھر آپ فولڈ کر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ اسے کھول کے ہی پڑھیں، پوری آستین کو کھولیں۔ اسی طرح شلوار پجامے کا مسئلہ جب شروع ہوتا ہے جب آپ درزی کو دیتے ہیں، جب آپ درزی کو دیتے ہیں یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب وہ پیمائش کر رہا ہوتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ جی یہ انچی ٹیپ جہاں آپ شلوار باندھتے ہو وہاں رکھو، آپ وہاں پکڑتے ہیں، آپ جہاں باندھتے ہیں وہیں رکھ لیں، اور نیچے جب وہ پیمائش کر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ٹخنے سے اوپر رکھیے گا، ٹخنے سے اوپر رکھیے گا۔ اب وہ ٹخنے سے اوپر رکھے، بے شک لوگ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ بیٹے کی شلوار پہن کے آ گئے، بیٹے کی شلوار پہن کے آ گئے، چھوٹی شلوار ہے اس کی، ٹخنے تک نہیں جا رہے ہیں۔ اب لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ وہ نیچے جو شوز پہنے، بوٹ وغیرہ پہنے، تو اس کا پینچا اس کے اوپر رکھا ہوا ہو، بوٹ کے اوپر۔ یہ شریعت کو سخت ناپسند ہے۔ آپ نے فرمایا لوہے کے سریے گرم کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ٹخنوں کو داغے گا جو کپڑوں کو نیچے رکھے، اور اسے آپ نے عورتوں کی وضع قرار دیا۔ عورت ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھے، مرد ٹخنے سے اوپر رکھے، لیکن ہم نے چونکہ شریعت کی مخالفت کی ٹھان لی ہے، عورتیں ٹخنے سے اوپر رکھنے لگی ہیں اور مرد ٹخنے سے نیچے رکھنے لگے۔ اور یہ اتنی وضع قطع کے بارے میں اللہ کے رسول نے اتنے سخت الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع اپناتی ہیں، اور لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی وضع اپناتے ہیں۔ یہ دونوں کی وضع الگ تھلگ ہے۔ اب اسی طرح داڑھی کا نہ ہونا یہ عورتوں کی وضع ہے۔ اگر عورتوں کو داڑھی آئے بھی تو انہیں شرعاً حکم ہے کہ وہ ان بالوں کو ہٹوا سکتی۔ خواتین کے چہرے پر اگر بال اس طرح آ جائیں کہ وہ بالکل داڑھی لگنے لگے یا مونچھیں لگنے لگے تو وہ مردوں کی مشابہت نہ کریں، وہ بال ہٹوا دیں۔ لیکن مرد بھی ہٹوا دے اور وہ عورت لگنے لگے تو یہ تو لعنت کا موجب ہوگا۔ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں۔ حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی گاؤں میں بچہ سویا ہوا تھا اور بجلی چلی ہے،
بجلی چلی گئی اور بچے کی بھی آنکھ کھل گئی، اندھیرا ہو گیا۔ قریب میں باپ بیٹھا تھا، باپ نے فٹافٹ اٹھا لیا بچے کو گود میں۔ بچہ یہ سمجھا کہ مجھے گھر میں سے یا اماں نے یا ابا نے کسی نے اٹھایا ہے۔ اب جب بچے نے اندھیرے میں ایسے ہاتھ لگایا چہرے پر تو اس کو داڑھی واڑی کے بال نظر نہیں آئے، تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے اماں نے اٹھایا۔ تو اب وہ چونکہ نیند سے ابھی بھی بیدار ہوا تھا تو اس کو چاہا کہ بھی میں چلو دودھ بھی پی لوں۔ اس نے اپنا منہ سینے کی طرف کیا نا تو وہاں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ پھر اس نے شور مچایا کہ مجھے پتہ نہیں کس نے اٹھا لیا ہے، اوپر سے تو اماں لگ رہا ہے، نیچے کچھ ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ پھر اس نے چیخ باری رویا۔ پھر اس کی ماں بھاگی آئی اور ابا کے ہاتھ سے لیا اور اس کو سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلایا۔ تو اندھیرے میں بچے بھی دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ اماں ہے یا ابا ہے۔ اللہ نے یہ فرق رکھا ہے، اسے برقرار رکھی۔ کوئٹہ میں بہت سارے علماء جمع تھے اور ایک دیوار کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے تکیے لگا کے، تو لوگوں نے کہا کہ جی اپنا اپنا تعارف کرواؤ۔ ہر عالم اپنا اپنا تعارف کراتا، یا کوئی کراچی کا، کوئی پنجاب کا، کوئی پشاور کا، کوئی کدھر کا۔ ایک صاحب نے تعارف کروایا، اتنی بڑی سفید داڑھی، وہ پشاور کے عالم تھے۔ اس کے برابر میں ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے بالکل بغیر داڑھی، تو اس کو کہا آپ تعارف کروائیں، تو وہ داڑھی والے جو تھے انہوں نے کہا کہ اس کا تعارف میں کرواتا ہوں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی؟ بولے تو کہیں سے بھی آپ کے بھائی نہیں لگ رہے۔ مولوی صاحب نے کہا کیوں نہیں لگ رہے؟ ایسا ہوتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ باپ پہ جاتے ہیں، کچھ ماں پہ جاتے ہیں۔ میں باپ پہ گیا ہوں، یہ ماں پہ گیا ہے، اس لیے اس کی داڑھی نہیں۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کے رسول کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ رفع الیدین ہے، داڑھی ہے، کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھنا ہے، کسی کو سلام کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور استنجے بائیں ہاتھ سے کرنے ہیں۔ یہ سب اللہ کے رسول کی وہ سنتیں ہیں جن سے آپ اگر پیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کو آپ راضی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں بندگیاں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ